لفظك زاك عامر قلبك بالحب. مومن حالات سے عبرت حاصل کرتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بارش کے سیلاب سے اور جو ہے ٹھاسے مارتے ہوئے سمندر کے جو ہے تھپیڑوں سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی حفاظت کی ہے تو آپ یاد رکھیے، یقین کیجئے کہ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بارگاہ خداوندی میں شکر بجا آوری کی ضرورت ہے. یا اللہ ہم کو اپنے دکھی بھائیوں کی بدحالی پر خوشی نہیں ہے، لیکن اے اللہ تو نے چونکہ ہمیں امن کی، عافیت کی، راحت کی زندگی نصیب فرمائی، اس پر ہم تیرے شکر گزار. شکر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شکر لسانی اور زبانی طور پر شکر کرنا، اور ایک ہوتا ہے شکر عملی، پریکٹیکلی طور پر شکر کرنا. شکر لسانی تو یہ ہے، اللہ تیرا احسان ہے، کھیتوں میں پانی کی ضرورت ہے، تو نے ضرورت کے مطابق پانی برسایا، اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ مویشیوں کو پانی کی ضرورت ہے، تو نے ندی نالوں کے ذریعے ان کو ندی نالوں کو بھر کر ہمارے مویشیوں کو سیراب ہونے کے مواقع فراہم کیے. یا اللہ جو ہے لوگ کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، تو نے ہماری جھوپڑ پٹیوں میں اور ہمارے جو ہے چھپر نما مکانوں کے اندر ایسا پانی نہیں گھسا کہ جس کی وجہ سے ہمیں بدحالی کا سامنا کرنا پڑے. یا اللہ تیری اس نعمت پر اور تیری اس عافیت پر ہم تیرے شکر گزار ہیں. تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. شکر لسانی کے طور پر قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کبھی کسی عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے، اللہ پاک کبھی کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کریں گے اگر نعمتوں پر شکر ادا کرنا تمہارا وتیرہ اور تمہاری عادت اور تمہارا مزاج اور تمہاری طبیعت رہی. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. ایمان پر ثابت قدم رہنا اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، یہ تو ہے شکر لسانی. لیکن ایک ہے شکر جس کو کہا جاتا ہے شکر عملی، پریکٹیکلی شکر. پریکٹیکلی شکر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے جس بندے کو جو نعمت عطا کی ہے، جس بندے کو جو انعام عطا کیا ہے، اس نعمت کو اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا اور یوز کرنا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم کی دولت عطا فرمائی ہے تو علم کی دولت کو اور علم کی گہرائیوں کو اور علم کی معلومات کو میں اپنے بھائیوں کے سامنے اس طریقے سے پیش کروں کہ جس کی وجہ سے وہ ان حالات سے عبرت حاصل کر سکے. یہ میری ذمہ داری ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نوجوان کو طاقت عطا کی ہے تو وہ اپنی طاقت کو اللہ کے راستے میں کھپائے، یہ اس کی شکر نعمت ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو الیکٹریشین بنایا ہے تو وہ الیکٹریشین جو ہے اپنے اپنے مقام پر رہ کر تو وہ امت کی اور مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، لیکن جب اس کو ضرورت پڑے کہ کیرلا کے سیلاب زدگان لوگوں کے درمیان ان کے گھروں میں الیکٹریکل کے لیے تیری ضرورت ہے تو وہ اللہ کی مخلوق کا درد اپنے دل میں رکھ کر وہاں کا سفر کر کے وہاں کے لوگوں کا سہارا بن جاوے. یہ ہے شکر نعمت. اگر اللہ پاک نے کسی کو انجینئر بنایا ہے تو اپنی انجینئرنگ کو ایسی تباہی کے درمیان میں کیسے استعمال کروں، اس درد کو لے کر آدمی وہاں پر پہنچے. اگر اللہ پاک نے کسی کو صاحب مال بنایا ہے اور صاحب ثروت بنایا ہے تو میرے مال کے ذریعے اور میرے پیسوں کے ذریعے میں ایسی چیز کروں کہ جس کے ذریعے جو لوگ اپنے گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں، تقریباً کیرلا کے سیلاب میں اس قدر لوگ متاثر ہیں کہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب لوگ کھلے آسمان کے نیچے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. میں تو کیرلا کا تذکرہ صرف اور صرف عبرت کے طور پر کہہ رہا ہوں، لیکن اگر آپ کے قریب ڈگرس کے اندر سیلاب آیا ہے اور آپ کے قریب پوسٹ کے اندر سیلاب آیا ہے تو ایسا نہیں کہ ان کو چھوڑ کر آپ کیرلا تک کا سفر کرو.
یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ایک مثال کے طور پر ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے قریب میں بھی کوئی بیوہ ہو چکی، کوئی یتیم ہو چکا، کوئی بے سہارا ہو چکا، کسی کا جو ہے تجارت جو ہے برباد ہو چکی، اور کسی کو کوئی جو ہے بے روزگار ہو چکا، تو اس کو بعض آباد کاری کی پلاننگ کرنی چاہیے، بعض آباد کاری کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے۔ کسی عربی قائل نے بڑا اچھا اور بڑا دلچسپ مقولہ کہا کہ النظام والانتظام ضروریان للانسان، النظام والانتظام ضروریان للانسان۔ کوئی بھی انسان ہو اس کے لیے ڈسپلن اور پروگرامنگ، یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ، از ویری امپورٹنٹ ہے۔ دونوں چیزیں، ایک تو یہ کہ ہم لوگ مدد تو کرتے ہیں لیکن مدد کرنے کے لیے ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہوا کرتی، ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہوا کرتی، اور اسی طریقے سے کوئی پروگرامنگ نہیں ہوا کرتا۔ اگر کوئی آدمی، تو اللہ پاک نے الیکٹریشن اور کسی کو پلمبرنگ اور کسی کو کوئی اور خوبی دی ہے، اور وہ 20-25 قسم کے لوگ کسی کی مدد کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے قریب کے سیلاب زدگان کو 5 آدمیوں کی ضرورت ہے، تو 5 آدمی یہاں پر جاوے، 20 آدمی وہاں پر جاوے۔ اس طریقے سے آپ پلاننگ کے ذریعے اپنی خدمات کو پیش کریں، اپنی صلاحیتوں کو پیش کریں۔ جب کوئی آدمی اس طریقے سے پیش کرتا ہے تو پھر ہماری خدمت کام آتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عبادت کرنے والے، بندگی کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ بیت اللہ کے سیدھ میں بالکل ایک دوسرا بیت اللہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، آسمان دنیا پر بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور وہ بیت المعمور کا طواف کرنے والے روزانہ 70,000 سے زائد فرشتے ہوا کرتے ہیں، جن کا ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ نمبر نہیں آتا، ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ نمبر نہیں آتا۔ ایسے طواف کرنے والے بھی موجود ہیں، حج کرنے والے بھی موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر اللہ پاک نے کسی کو رکوع کے اندر پیدا کیا تو وہ ملائکہ کی جماعت رکوع والی ہی ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک رکوع کرتی رہے گی۔ ایک مخلوق ایسی ہے جو سجدے میں ہے، وہ سجدے ہی کرتی رہے گی۔ ایک ایسی اللہ کی مخلوق ہے اور فرشتوں کی ایسی جماعت ہے جس کی تسبیح یہ ہے، سبحان من زین الرجال باللحى، سبحان من زین الرجال باللحى، سبحان من زین الرجال باللحى۔ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں سے زینت بخشی، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں سے زینت بخشی۔ جب سے وہ مخلوق اور جب سے وہ ملائکہ پیدا ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک ان کی یہی تسبیح رہے گی، سبحان من زین الرجال باللحى، سبحان من زین النساء بالزوائد، سبحان من زین النساء بالزوائد، سبحان من زین النساء بالزوائد۔ پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو چوٹیوں سے زینت بخشی، عورتوں کو چوٹیوں سے زینت بخشی، ان کی وہی تسبیح ہے اور وہی پڑھتی رہے گی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، خانقاہ میں الا اللہ کرنے والے اور ذکر اللہ کرنے والے، یہ سب کے سب جتنی بھی طاعت اور عبادت کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو جس چیز کے لیے پیدا کیا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو دیا۔ انسان کی پیدائش درد دل کے واسطے ہوئی ہے۔ انسانیت کا درد مسلمان کا درد نہیں، انسانیت کا درد۔ اگر کوئی آدمی ایسے موقع پر پہنچتا ہے کہ اللہ کے اندر بہت سے علماء سے ہمارا جو ہے رابطہ ہوا، ان کے ابتر حالات کے اندر انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اس وقت فلک بوس عمارتیں جو مسجدوں کی اور مضبوط عمارتیں جو مسجدوں کی، ان مسجدوں کے اندر ہم نے جہاں مسلمانوں کو سہارا دیا ہے، وہاں غیر مسلم برادران وطن کو بھی سہارا دیا ہے۔ یہ بہت اچھا وقت ہے اسلامی انٹروڈکشن کا، بہت اچھا وقت ہے اسلامی تعارف کا، بہت اچھا وقت ہے اسلامی کلچر کو سمجھانے کا، بہت بہتر وقت ہے اسلام جو انسانیت کے سامنے اسلام کو اس انداز سے پیش کرنے کا کہ جس سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان قوم وہ قوم ہے کہ جو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق انسانیت اور مانوتا کو اہمیت دیتی ہے۔ یہ کسی مسلمان اسماعیل موسیٰ کے نام پر کسی کی مدد نہیں کرتی، یہ انسانیت کے نام پر مدد کرنے والی قوم ہے۔
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद जिसको मैंने आपके सामने पेश किया, जिसमें फरमाया गया इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। तो दूसरी एक रिवायत के अंदर आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, अल खल्क़ु अयालुल्लाह। पूरी मखलूक रूए जमीन पर बसने वाले तमाम इंसान, रूए जमीन पर बसने वाली तमाम का जो मखलूक अल्लाह तबारक व तआला का कुंबा है, अल्लाह ताला का कुंबा है। और अहब्बुल खल्क़ इलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की नजर में और अल्लाह ताला के यहाँ सबसे महबूब, सबसे पसंदीदा, सबसे करीब मखलूक वो है जो अल्लाह की मखलूक के साथ हुस्न सलूकी का मामला करे। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको चांस दिया, गोल्डन चांस दिया है कि अगर अल्लाह पाक ने हमें हर तरीके की आसूदगी अता फरमाई है, हर तरीके की आफियत अता फरमाई है, हर तरीके की राहत अता फरमाई है, तो ऐसे मौके पर अपने कारोबार को, अपने औकात को तरतीब देकर हम में से कुछ लोग उस खिसकती हुई इंसानियत के पास पहुंचे, उस बिदकती हुई इंसानियत के पास पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उनके सामने पेश करें कि एक इंसान होने के नाते हम तुम्हारी हमदर्दी के लिए पहुंचे हुए हैं, बताओ हमारे लायक हम तुम्हारी किस खिदमत को अंजाम दे सकते हैं, हम तुम्हारा सहारा किस तरीके से बन सकते हैं। अगर हमने और आपने सिर्फ मिंबर पर बैठकर, सिर्फ जो है मेहराब पर बैठकर, सिर्फ कुर्सी पर बैठकर सिर्फ लंबी लंबी तकरीरें कर दी और इस्लाम को सिर्फ मस्जिद के दायरे में रहकर और मस्जिद के अहाते में रहकर इस्लाम को समझने की कोशिश की और इस्लाम को समझाने की कोशिश नहीं की, तो याद रखिए न समझोगे तो मिट जाओगे। ये हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। बहरहाल मुझे याद